نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک چاند اور سورج کو بنا حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ چاند اور سورج نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اعلیٰ اولاد پر، آپ کے تمام اصحابہ پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آپ کی، میری اور میری امت کے مسلمانوں کی دوستوں، قیامت کا دن ایک ہولناک دن ہوگا جہاں ہر شخص اپنی فکر میں مبتلا ہوگا۔ لوگ چیخو پکار کر رہے ہوں گے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور انصاف کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح دہک رہی ہوگی اور لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن محشر میں حاضر ہوں گے۔ پھر اعلان ہوگا، اے مجرموں، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس کے بعد گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کا گروہ، علماء کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صالحین کا گروہ، شہداء کا گروہ اور اسی طرح دیگر نیک لوگوں کے گروہ۔ دوسری طرف مجرموں کے گروہ ہوں گے، مشرکین، مرتدین، منافقین، فاسق و فاجر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی عدالت قائم فرمائیں گے، عدالت کی طرف فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کیے جائیں گے۔ پہلا مجرم پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے؟ سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھی؟ ابن آدم کہیں گے، یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے، پھر تو نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں ٹھہرایا؟ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایات قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہ کی؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھیں گے تو آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھیں گے تو آگ نظر آئے گی۔ پھر عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دیں، میں مہد بن کر رہوں گا۔ دوسرا مجرم پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے مال و دولت، عزت و اہل و عیال اور دیگر نعمتیں عطا نہیں کی تھیں؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ، سب کچھ عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پڑھا اور دیگر نیک اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں، ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ پھر اس کے اعضاء خود گواہی دیں گے۔ اس کا بایاں ران کہے گا، یا اللہ، یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ و خیرات محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کی تہذیب و ثقافت پسند کرتا تھا۔ ابن آدم دوبارہ پکارے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دیں، میں مومن بن کر رہوں گا۔ تیسرا مجرم پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی، بچے، آرام کے لیے ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر تو میری دین سے کیوں پھر گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکامات سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تجھ سے منہ موڑ رہے ہیں۔ چوتھا مجرم پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے حکومت، اقتدار اور اختیار عطا نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، سب کچھ عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر تو نے نماز کا نظام نافذ کیوں نہ کیا؟ زکوٰۃ کا نظام کیوں نہ نافذ کیا؟ اسلام کے قوانین کو کیوں نہ رائج کیا؟ میرے دین کے راستے میں رکاوٹ کیوں بنا؟
ابن آدم پھر کہیں گے یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دیں، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ لیکن وہاں کسی کو دوبارہ دنیا میں بھیجنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر فرشتے اعلان کریں گے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، روشنی گل کر دی جائے گی اور لوگوں کو پلسرات سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پلسرات کو عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور کچھ سیدھے جہنم میں جا گھریں گے۔ پھر آخری اعلان ہوگا، اے اہل جنت، اے اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ سورۃ ال-عمران آیت نمبر 102۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کو برزخ، نفخور، حشر، میزان اور پلسرات جیسے سخت مراحل سے گزرنا ہوگا۔ قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور پکاریں گے، ہائے افسوس، کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اپنائی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور محترم ناظرین، اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اصلاح کریں۔ جزاک اللہ۔